بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آڈا خان صاحب کے پیج کے اوپر پچھلے دنوں ایک کافی بحث رہی، جو کہ بحث ایک اخباری تراشی کے متعلق تھی اور ایک کلام کے متعلق تھی۔ کلام ہے جانی رات رہ پو گالی کرے سوں۔ تو یہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ خواجہ فرید صاحب کا کلام ہے، اور اخباری تراشی کے اوپر روزنامہ اوصاف کا جو اخباری تراشا ہے اس میں آڈا خان صاحب کا جو انٹرویو انہوں نے کیا تھا، شائع کیا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کلام میرا ہے۔ تو اس پہ بحث چلتی رہی۔ تو بحث تو میں دیکھ رہا تھا اور میں پڑھتا بھی رہتا ہوں۔ تو کچھ بھی کہنے سے پہلے بندے کو تحقیق کرنی چاہیے یا اس کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ پہلے میں آپ کو اپنی تحقیق بتاتا ہوں، پھر دوسری بات کروں گا۔ 1973 کی بات ہے، پی ٹی وی کے اوپر شاہد شاہکار صاحب وہ ڈائریکٹر تھے اور پنجابی ادب کے لیے کام کرتے تھے، اور 60 سال ہو گئے ہیں انہیں پنجابی ادب کے لیے کام کرتے ہوئے۔ آج کل وہ بیرون ملک غالباً سویڈن میں مقیم ہیں۔ تو ان سے میں نے ای میل کے ذریعے رابطہ کیا، تو جواب بھی انہوں نے دیا اور ان کا جواب آیا۔ تو ان سے میں نے اس کے متعلق پوچھا، ان کو گانے کا لنک بھی بھیجا اور آڈا خان صاحب کی تصاویر بھی ان کو بھیجیں کے یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری کیونکہ عمر بھی کافی ہو گئی ہے اور وقت بھی کافی گزر گیا ہے، تو مجھے اس کے متعلق یاد نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ثاقب ملک صاحب ان کے ساتھی تھے، وہ 1973 میں، تو ان کا میں نے ڈھونڈنے کا پڑتا لگایا کہ وہ کہاں سے ملے، تو ثاقب ملک کے صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا۔ یہی وہ دو لوگ تھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پی ٹی وی کے لیے آڈا خان صاحب کے کلام کی ریکارڈنگ کی تھی، اور وہ ریکارڈنگ کیونکہ اس وقت ایک ہی چینل تھا اور اس میں سپیس کم ہوتی تھی، تو شاید چلی یا نہیں چلی یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اس کی ویڈیو مجھے بہرحال نہیں ملی۔ اس میں آڈا خان صاحب نے یہی کلام جانی رات رہ پو گالی کرے سوں پڑھا تھا، اور یہ اخباری تراشی والے کا بھی دعویٰ ہے، اور آڈا خان صاحب نے انٹرویو میں بھی یہی دعویٰ کیا۔ لیکن یہ کلام کسی کتاب میں آڈا خان صاحب کی شائع نہیں ہوگا۔ اس کی غالباً وجہ یہ تھی کہ آڈا خان صاحب جو ہے اپنے کلام کو خواجہ فرید صاحب کا کلام کا نام دیے جانے پر بہت فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ ان کی شاعری کی سب سے بڑی ٹرافی اور سند ہے کہ ان کا لکھے ہوئے لفظ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواجہ غلام فرید صاحب کے ہیں۔ دوسرا، اس گانے کو اگر آپ مکمل سنیں، جانی رات رہ پو گالی کرے سوں، تو اس میں خواجہ غلام فرید صاحب کا ایک دوڑا ہے، ایک بند ہے کہ یار ہووے دلدار ہووے، یار ہووے لجپال ہووے، اتھ یاری لاون چاسے، دل دے بدلے دل منگے وقت دل دے من دی چاسے، او کافر ہے جڑا یاری لا کے آکھے سادی باسے، یاری لاون توڑ نبھاون سکو پیر فرید داسے۔ تو اس کی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خواجہ غلام فرید صاحب کا کلام ہے۔ شاعری کے اندر ایک صنف ہے تضمین۔ تضمین اس کو کہتے ہیں کہ آپ جب کسی بھی اپنے کلام میں کسی دوسرے شاعر کا کلام شامل کرتے ہیں، مثلا کوئی بھی شاعر ہے جو دوسرے شاعر کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی کا فقرہ لگا کے شعر بناتا ہے یا مصرع لگا کے شعر بناتا ہے، تو اس کو تضمین کہتے ہیں۔ اسی طرح جو گیت ہیں یہ سارے تقریباً تضمین ہی ہوتے ہیں کہ گیت کوئی لکھتا ہے تو اس کے تو سارے، مثلا گیت وہ ایک لکھتا ہے تو اس کی 8 شعر ہوئے یا 10 شعر ہوئے، تو اس کے اندر مائی ہوں ٹپے ہوں، تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو تضمین کہتے ہیں۔ پہلی سرائیکی فلم دھیاں نمانیاں جو کہ 1973 میں بنی تھی، اس کے اندر یہ آپ کو دکھے گا کہ تضمین ازاں خواجہ غلام فرید۔ تو یہ فلم جو ہے وہ ریکارڈڈ پروگرام جو تھا وہ چل تو نہیں سکا، لیکن اس کے بعد عنایت حسین بھٹی نے رب دا روپ، یعنی ماں اس کو کہہ لیں، ماں کے اوپر ایک فلم بنائی رب دا روپ کے نام سے، اور اس میں انہوں نے یہ گیت خود گایا۔ تو خواجہ غلام فرید کا بھی ذکر آیا اس میں، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو شعر بھی سنایا۔
تو اس لوگوں نے کہا کہ یہ خواجہ غلام فرید صاحب کا کلام ہے. بعد ازاں الحاج آڑا خان صاحب نے بتایا کہ یہ میرا کلام ہے اور اسی طرح ریکارڈ ہوا تھا اور اس ریکارڈ سے انہوں نے دیکھا ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے پڑھ دیا. 2 آدمی جو میں نے بتایا ان سے تو رابطہ ہوا تو موجود تھے, ان کو علم نہیں تھا اس بات کا. اگر اس فلم کے آپ ٹائٹلز دیکھیں, اس میں جو کریکٹر لکھے ہوتے ہیں, پوئٹری لکھی ہوتی ہے, سنگر لکھے ہوتے ہیں, ایکٹر لکھے ہوتے ہیں, تو اس میں اس گانے کے سامنے کیسر ملک صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہ کیسر ملک صاحب جو ہیں ان کے متعلق کافی میں نے سرچ کی, لیکن تھوڑی سی معلومات ہی مل پائیں ان کے متعلق. انہوں نے پہلی سرائیکی فلم جو کہ دھیاں نمانیاں کے نام سے بنی تھی, اس کا میوزک انہوں نے دیا تھا, یعنی اس کے گیت لکھے تھے. تو پھر 1977 کے اندر جو فلم سرائیکی فلم بنی تھی صدقے تیری موت نو, اس کے بھی انہوں نے گیت لکھے تھے. اور 1975 میں رب دا روپ جس کلام کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی انہی کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہ تو تحقیقاتی باتیں ہیں جو میں نے آپ سے کی. اب 2-4 باتیں جو میں اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو اعتراضات ہیں. ایک اعتراض اس کلام کے اوپر یہ ہے کہ اس کے اندر جو سرائیکی ہے وہ بڑی گوڑھی سرائیکی ہے, ملتان سائیڈ پہ بولی جاتی ہے, ڈیرہ غازی خان سائیڈ اور اس بیلٹ کی ہے. تو وہ آڑا خان صاحب کی نہیں ہے اصل میں, کیونکہ آج کی جو جنریشن ہے, ہم جو آج یعنی خوشاب میں یا اس جگہ پہ بولتے ہیں وہ اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں اس کا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آڑا خان صاحب سرائیکی کے اندر بہت اچھا لکھتے تھے, ان کو بہت مطلب گہری سرائیکی آتی تھی. ان کے کئی سرائیکی لفظ جو ہیں وہ کتاب کے اندر ہیں اور وہ میں نے ان کی معنی بھی لکھے ہیں کہ یہ سرائیکی کا لفظ ہے اور اس کی یہ معنی ہے, یہ سرائیکی ہے اس کی یہ معنی ہے. جیسے گج ہے, لب ہے, اس طرح اور بھی الفاظ ہیں ان کے. رد کرنے والی بات ہے کہ وہ سرائیکی لکھتے تھے اس طرح کی. اب اگر وہ سرائیکی اس طرح کی نہیں لکھتے تھے تو جو عطا اللہ خان صاحب نے گایا ان کا کلام نا ونج وے ماہی ویلا کوئلے شلا کوئی نہ نکھڑے دی گرد ویلے, تو اس کو اگر آپ سنیں گے تو اس کے اندر یہ لفظ آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ کتنی گوڑھی سرائیکی لکھتے تھے. اس کے اندر گالی کے ریسوں کا لفظ بھی آیا ہے, تو تھوڑی دیر یہ ذرا سنیے گا. ایک اور بات کہ خواجہ غلام فرید صاحب اور الحاج آڑا خان صاحب کے کلام میں بہت زیادہ جو ہے نا سملیرٹیز ہیں, ایک جیسے ہیں. اور عطا اللہ خان صاحب نے بھی بارہا کہا ہے کہ جو فیلنگ مجھے خواجہ غلام فرید صاحب کا کلام پڑھتے ہوئے روح کی کیفیت محسوس میں کرتا تھا, وہی کیفیت آڑا خان صاحب کا کلام پڑھتے ہوئے بھی کرتا تھا. تو یہ ان کے کلام کا مل جانا یا یہ جو کلام ہے گالی کرے سوں وہ اس طرح کا لگنا کہ خواجہ غلام فرید صاحب کا ہے, تو یہ ممکنہ بات ہے. اور آڑا خان صاحب نے صرف یہ کہا, انہوں نے کبھی پھر نہ وہ پڑھا نہ انہوں نے کسی کتاب میں چھپوایا, تاکہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کے لیے ایک بہت بڑا احساس سمجھتے تھے کہ میرے لفظوں کو لوگ یعنی خواجہ غلام فرید صاحب جیسے صوفی بزرگ اور درویش من انسان کے ساتھ ملاتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں. آگے آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس کا ہو سکتا ہے یا کسی کا بھی نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ کنٹروورشل ہو جاتی ہیں, ان کے اوپر جو ہے آپ فیصلہ نہیں دے سکتے.
تو میں نے آپ کو اپنی تحقیق بتا دی، باتیں بھی کر دیں، اور خواجہ غلام فرید صاحب کے کلام اور ان کے کلام کے ساتھ جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ میچ کرتے ہیں، وہ بھی ایک دوڑا بھی خواجہ غلام فرید صاحب کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا کہ آڈا خان صاحب کے کلام اور ان کے کلام میں کتنی یگانگت پائی جاتی تھی۔ مجھے یاد نہیں ہے، میں موبائل سے دیکھ کے سناتا ہوں آپ کو، یہ سنیے گا، آپ کو اس میں سملیرٹیز نظر آئیں گی، یعنی ایک جیسا ہی لگے گا۔ لاکھ شکرانہ پڑھا دوگانا، عربی میں گھر آیا بخت سوایا، صدقے ویندی قدم چمیندی، رب دیدار دکھایا بخت سوایا، ڈوئیں جہاں قربان کراں جیں تاج لو لاکی پایا بخت سوایا، بے شک یار فرید سونا ہے آیا، نہیں ولایا بخت سوایا۔ تو اس طرح آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی جو شاعری تھی خواجہ غلام فرید صاحب کی اور آڈا خان صاحب کی، اس میں کافی سملیرٹیز ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کاپی کر رہا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تخیل اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ شاعر موجود ہوتا ہے اور آپ بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس پہ میں فیصلہ نہیں دوں گا کہ یہ کس کا کلام ہے، یہ فیصلہ اب یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں ہم ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب جن لوگوں نے گایا اور وہ بھی چلے گئے، جن لوگوں نے اس کو ریکارڈ کیا تھا وہ بھی نہیں رہے، ثاقب جو میں نے آپ کو کیسر ملک صاحب کہا وہ بھی 2017 میں انتقال کر گئے، تو اب کوئی ایسا حیات آدمی نہیں ہے جس کی سٹیٹمنٹ ہم لے سکیں۔ اور ایک انٹرویو ہے اور وہ آڈا خان صاحب کا ہے جو موجود ہے، جس میں انہوں نے کلیم کیا اور روزنامہ اوصاف نے اسے شائع کیا، تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ میں آپ کے اوپر چھڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کی زندگیوں میں آسانی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور ادب سے محبت کیا کیجیے، الفاظ سے محبت کیا کیجیے، اور زندگی کے اندر ایسا ضرور کوئی نہ کوئی کام کیجیے جو انسانیت کے لیے ہو، جس میں آپ کا لالچ اور لوبھ نہ ہو، تو وہ کام آپ کو زندہ رہنے کی علامت ہے۔ اگر آپ ہر کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ کا کوئی مفاد ہے، تو پھر آپ ایک جو ہے نا وہ مشین بن جاتے ہیں، آپ کے اندر کا انسان مر جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔